الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت خاب وخسر وإن انتقص من فریضتی شیء قال الرب تبارک وتعالی انظروا هل لعبدی من تطوع فیکمل بها من انتقص من الفریضہ ثم یکون سائر عمله علی ذلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو وہ بندہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز حساب کتاب کے دوران خراب ہو گئی تو وہ بندہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ اور اگر فرائض کے اندر کوئی کمی پائی گئی تو نوافل کا ذخیرہ اس کے پاس ہوا تو ان نوافل کو فرائض کے ساتھ ملا کر فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ وغیرہ ان چیزوں کا، یعنی سارے اعمال کا حساب نماز کے بعد لیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اگر پوری نکلی تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، نماز اگر خراب نکلی تو بندہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بندے کو نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور نوافل کا ذخیرہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ فرض میں کمی پائی گئی تو نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد باقی سب اعمال کا حساب ہوگا، روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا حساب ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ نوافل کا ذخیرہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی کا اظہار کیا۔ کیا اظہار کیا؟ کہ یہ کہا کہ رسول اللہ آج مجھے تجارت میں بہت نفع ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا ہوا، کیسے ہوا؟ تو آپ صحابی نے فرمایا کہ میں سامان خریدتا رہا، بیچتا رہا، سامان خریدتا رہا، فوراً بکتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین تجارت میں بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد، یعنی ہر فرض نماز کے بعد سے مراد یہ ہے کہ عصر اور فجر کی نماز نہیں ہے، باقی نمازیں ہیں ان کے بعد نوافل جائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیا کرو، یہ بہترین تجارت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بندہ بھی آ کر مسلمان ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یا کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے کہ کلمے کے بعد وہ اس کو نماز سکھاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نوافل کا ذخیرہ بھی اپنے پاس فرائض کے ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے حساب کتاب میں بھی کامیاب فرمائے، اور یہاں پر بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوافل کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔